الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدقت يا رب العالمين صدق الله العظيم محترم سامعین، بھائیوں، دوستو، گھر کے اندر سننے والی ماں، بہنوں، بیٹیوں، میری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کی تلاوت۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ وہ مجھ کو اس موضوع کے مطابق اس انداز میں بات کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کریم میرے دل و دماغ کے اندر اس موضوع کی نسبت سے ایسی نصیحت آموز باتیں ڈال دیں کہ جو ہمارے دل اور دماغ کے اندر اتر جائیں، اس کے بعد اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ میرے دوستو، قرآن پاک اور رمضان المبارک کو ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ رمضان المبارک میں دن کو ہم روزہ رکھتے ہیں اور رات کو تراویح کے اندر اللہ کی مقدس کتاب قرآن عزیز فرقان حمید کو قراء حضرات اور حفاظ اپنے مخصوص انداز میں دن کو باوجود اس کے روزہ رکھ کر قرآن پاک کا ایک سپارہ تیار کر کے مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر ہم لوگوں کو سناتے ہیں۔ آج جو باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، شاید یہ ہمیں سمجھ آ جائیں اور اس بابرکت مہینے کی ہم قدر کریں اور اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کے ساتھ محبت اور روزہ اور قرآن پاک کی نسبت سے گناہوں سے اجتناب، یہ ہمارے اندر لازمی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ رمضان کے اندر اکثر لوگ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے لوڈو کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں اور ویسے ہی فضول کاموں کے اندر پڑے یہ فلمیں اور ڈراموں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں اور خصوصاً ٹی وی پر ہونے والے میچ، اس کے اوپر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے نوجوان دیکھے ہیں۔ مسجد کے اندر تراویح کی جو محفل ہوتی ہے رات کو، اللہ اکبر، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں شروع رمضان میں لوگ تراویح کے لیے بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن 2-3 دن ہی تراویح پڑھتے ہیں اور پھر بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں حافظ صاحب بہت آہستہ پڑھتے ہیں، فلاں حافظ صاحب اتنی دیر لگاتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں،
مہینہ ایک ہوتا ہے اور باتیں ہماری سال بھر کے برابر ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستو، آج سنانے والے بھی قرآن پاک کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور سننے والے بھی۔ سنانے والا اسے سمجھ نہیں آتی میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور سننے والے پیچھے خوش ہوتے ہیں، جی استاد جی نے اتنا ٹائم لگایا ہے، جی آدھے گھنٹے میں پورا سپارہ پڑھ دیا ہے۔ اور جو حافظ آہستہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کو باتیں سناتے ہیں، حالانکہ بیچارہ سارا دن محنت کرتا ہے، روزہ بھی ہوتا ہے۔ آپ مت یہ سوچیں کہ قاری صاحب اور حافظ صاحب رات کو مصلی پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو قرآن پاک یاد ہوتا ہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہیں، قرآن پاک ہم نے بھی حفظ کیا ہے۔ میں الحمدللہ 26 سال سے قرآن پاک سنا رہا ہوں، لیکن جب تک میں قرآن پاک کی تیاری نہ کروں، یہ مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر قرآن پاک سنانا مشکل ہے۔ اور جو حافظ صاحب صبح سحری کے بعد بیٹھ کر لوگ سو جاتے ہیں، وہ منزل پڑھتا ہے، دن کو پڑھتا رہتا ہے، زور کو پڑھتا ہے، مغرب کو وہ کھانا کم کھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد منزل پڑھتا ہے، اور منزل پڑھنے کے بعد فرض نماز کے بعد وہ کھڑے ہو کر آپ لوگوں کو قرآن پاک سناتا ہے، اور پھر ترتیل کے ساتھ آرام سے پڑھے تو ہم اس کا دل دکھاتے ہیں، او جی قاری صاحب تو سبوں ٹائم لا چھوڑا ہے۔ میرے دوستو، یہی وقت، یہی کام، یہی مسجد، یہی مصلی رسول کے اوپر کھڑے ہو کر قرآن پاک سنانا کل یہ شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اور میں ان حفاظ اور قراء کو بھی تنبیہ کرتا ہوں کہ جو قرآن پاک کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے قرآن پاک کو انگلش میں پڑھتے ہیں، یعلمون اور تعلمون کے علاوہ ان کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے سے مقتدی صاحبان بھی خوش ہو رہے ہیں، دیکھو جی کیسا پڑھا، اور جی آپ نے 10 منٹ زیادہ لگا لیے۔ بھائی دیکھو، ہم بیٹھک کے اندر بیٹھ کر کتنی گپ لگاتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور باتوں کے اندر کیا ہوتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، غیبت ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ کون سا ثواب کا کام ہے، گھنٹوں چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ روزہ کھولنے کے بعد میچ دیکھنا شروع کرتے ہیں اور سحری تک دیکھتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ تاش کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں اور سحری تک کھیلتے رہتے ہیں۔ کیوں جی؟ ٹائم پاس کیا ہے۔ یار یہ اتنا مقدس مہینہ، ایسا مکرم اور معظم مہینہ انسان کو ملے، اور میرے دوستو یہ وہ مقدس اور عظیم مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہر روز اللہ پاک جنت کو اپنی مخلوق کے لیے سجاتے ہیں، حوروں کو سجایا جاتا ہے، جنت کو روزانہ دھونی دی جاتی ہے، اور آج کا نوجوان اس مقدس مہینے کے اندر بدبختی کر رہا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔
صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں. ہم اپنے استاد محترم قاری چاند محمد صاحب سے قرآن پاک کی تفسیر ابھی پڑھ رہے ہیں. اللہ پاک نے استاد جی کو عظیم پڑھانے کا ملکہ عطا فرمایا ہے. ہر آیت کے اوپر بتا رہے ہیں، ہر مقام پر بتا رہے ہیں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت ہے. پورا قرآن صحابہ کرام کی عظمت، ان کے بلند مرتبہ، ان کے کمال سے بھرا ہوا ہے. وہ صحابہ جس وقت یہ مقدس مہینہ آیا کرتا تھا تو خوشیوں سے جھوما کرتے تھے، اور ہم ایمان کے ناکارے جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. او جی رمضان آ گیا ہے، روزے رکھنے پڑیں گے. جب رمضان جانے کو ہوتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رویا کرتے تھے، او جی یہ مقدس مہینہ ہم سے جا رہا ہے. اور آج آپ معاشرے کے اندر ذرا ذہن کو دوڑائیں کہ جب یہ مقدس مہینہ جاتا ہے تو ہم ایمان کے کمزور خوش ہوتے ہیں، چلو جی یہ جا رہا ہے. تو میرے دوستو، جس چیز کی انسان قدر کرتا ہے دنیا کے معاملات کے اندر وہ ملتی ہے، اور دنیا کی چیزوں کو بھی قدر نہیں کرتا تو وہ بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہے. یہ اللہ کا دین ہے، اس دین کی ہم قدر نہیں کریں گے، اللہ کے حکموں کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اور سنت کی قدر نہیں کریں گے. میرے دوستو، یہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس دین کے محتاج ہیں. ساری کائنات اللہ کی نافرمانی شروع کر دے تو میرے دوستو اس کی بادشاہی کے اندر کوئی کمی نہیں آتی، اور ساری کائنات تابعداری شروع کر دے، پل بھر کے برابر بھی گناہ نہ کرے تو اس کی بادشاہی کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہوتی. لیس کمثلہ شیء، وہ اپنی مثال آپ ہے، اس کو ہماری تعریفوں کی ضرورت نہیں، اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. ہم اگر اس کے حکم نہیں مانیں گے تو اپنا نقصان، اور اگر اس کے حکموں کے مطابق اور اس کی اتاری ہوئی باتوں کی عزت اور عظمت دل میں رکھیں گے اور کوشش کریں گے تو اپنا فائدہ ہے. ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے، اپنا نقصان کرتے. تو میرے دوستو، جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں 5 منٹ کے لیے. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک کو پڑھو ترتیل کے ساتھ، آہستہ آہستہ. حافظ صاحب قرآن سناتا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ آہستہ پڑھے، خانہ پوری نہیں کرے. یہ خانہ پوری کرنا دین کے ساتھ دھوکہ ہے. اور پیچھے کھڑے ہونے والے حضرات بھی اپنے ایمان کو پختہ رکھیں. اگر یار 1 گھنٹہ لگ گیا تو کیا ہے، سارا دن کام بھی تو کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں استاد جی سارا دن کام کر کر کے تھک گئے ہیں، ابھی آپ نے 1 گھنٹہ ہمیں کھڑا کر دیا ہے. اور پھر کہتے ہیں اللہ پاک بخشنے والا ہے، اللہ ہمیں بخش دے گا. میرے دوستو، اللہ پاک تو بخشنے والا ہے، لیکن انسان بھی کچھ کوشش کرے نا. دیکھیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پلیٹ کے اندر کھانا پڑا اور آپ خود منہ کے اندر نہیں جاتا،
بلکہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ جنت اس مخلوق کے لیے ہی بنائی ہے، لیکن انسان کوشش تو کرے۔ اگر 1 گھنٹہ کھڑا ہونا پڑ گیا تو کیا ہے؟ ہم نے تو میرے دوستو قرآن پاک مساجد اور بیٹھکوں کے اندر سنانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ لوگ مزاح کرتے ہیں، لوگ فن کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو جی قرآن پاک پڑھتے ہیں، فلاں حافظ صاحب نے ایسا زبردست کر کے پڑھا، سمجھ بھی آتی تھی۔ کیا خاک سمجھ آتی تھی؟ 1.25 گھنٹے کے اندر تراویح سمیت، وتر سمیت، فرض و سنت سمیت یہ حافظ صاحب نے قرآن پاک پڑھ کے ہمیں سنا دیے۔ قرآن پاک حافظ صاحب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا تھریشر کی مشین چلا رہے ہیں؟ تو میرے دوستو اس قرآن پاک سننے کا کوئی فائدہ نہیں جو سمجھ نہ آئے، اور اس حافظ اور قاری کو مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر قرآن پاک سنانے کا کوئی فائدہ نہیں جو لوگوں کو ترتیل کے ساتھ قرآن پاک سمجھا نہ سکے۔ تو اپنے ایمان کو ہم مضبوط رکھیں کہ یہ ایک مہینہ برکت والا آ رہا ہے، سایہ افکن ہو رہا ہے، اس کے ہم روزے رکھیں۔ اکثر نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے میرے دوستو، طاقتور انسان تو وہ ہے جو کمزور بھی اور کمزوری کے باوجود بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے اور رات کو تراویح کے اندر کھڑے ہو کر قرآن پاک کو سنے۔ اور ہٹا کٹا انسان نماز نہیں پڑھتا، قرآن پاک نہیں پڑھتا، قرآن پاک نہیں سنتا، روزہ نہیں رکھتا، تھوڑی سی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کا یہ 5 من کا وزن کس فائدے کا؟ یہ تو جہنم کے اندر جلے گا، اس کو تو قبر کی مٹی کھا جائے گی۔ تو میرے دوستو ہم اللہ نے زندگی دی ہے، عمر عطا فرمائی ہے، اور اس کی قدر کریں، اور صرف قرآن پاک کو تراویح میں سننا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم گھر کے اندر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے پڑوسی قرآن پاک کو روزانہ 1 سپارہ پڑھیں، لیکن ترتیب کے ساتھ۔ یہ نہیں کہیں کہ میں اتنے ختم کروں گا، اتنے ختم کروں گا، اتنے قرآن پاک پڑھوں گا۔ ان قرآن پاک کے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں جس کی زبر زیر کا خیال نہ کیا جائے، جس کے الفاظ کا خیال نہ کیا جائے، جس کی ترتیب کا خیال نہ کیا جائے۔ آرام سے پڑھو، 1 گھنٹہ لگ جائے، 1 گھنٹہ بعد میں پڑھ لو، 1 پاؤ پڑھ لو، 1 گھنٹہ بعد میں پاؤ پڑھ لو، 1 سپارہ مکمل کرو، لیکن ترتیب کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ محبت اور پیار کر کے، اس کے عشق میں ڈوب کر قرآن پاک کو پڑھو اور سنو۔ رمضان کے روزے رکھو، اور جس کو قرآن پاک نہیں آتا وہ قرآن پاک لے، وہ بھی قرآن پاک کا ختم کرے، ہر سطر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، استغفار پڑھے، اور اسی طرح 1 سپارہ پڑھ جائے، اور آخر میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ مجھے آتا نہیں، میری کمزوری ہے، میں نہیں پڑھ سکا، لیکن اللہ جو کچھ تو نے اس میں کہا ہے حق اور سچ ہے، اللہ پاک اس کے اوپر بھی ثواب عطا کریں گے۔ تو میرے دوستو ہم رمضان کے روزے رکھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رات کو قرآن پاک تراویح کے اندر سننے کی توفیق دے۔ اگر حافظ صاحب تیز پڑھتے ہیں تو آپ مقتدی کہیں، قاری صاحب، حافظ صاحب قرآن پاک کو سمجھا کے پڑھو، مصلی رسول کے ساتھ مذاق نہیں کرو، اس مصلی کے ساتھ اس کی عزت کرو، اس کی ناقدری نہیں کرو، تجھ کو اس مصلی پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
کہ تو قرآن پاک کو ایسے پڑھتا ہے سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے بیانات سنے ہیں، قرآن کا حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو آہستہ آہستہ اور ترتیل کے ساتھ پڑھو، لیکن آج تک کسی مقتدی کو یہ نہیں دیکھا ہے کہ کسی نے حافظ صاحب کو اور قاری صاحب کو کہا ہو کہ تیرا سبق سمجھ نہیں آتا، بلکہ یہ کہا ہے کہ جو آرام سے پڑھتا ہے استاد جی ٹائم بہت لگا رہے ہو، 5 منٹ زیادہ لگا دیے ہیں، 10 منٹ زیادہ لگا دیے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، ہم اس مہینے کی قدر کریں، قرآن پاک کی قدر کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ تاش کھیلنے کو اور یہ بھی ایک جوا ہے، ٹی وی کے اوپر کرکٹ دیکھنے کو یہ بھی ایک وقت کا ضیاع ہے، اور لوڈو کھیلنے کو یہ بھی وقت کا ضیاع ہے۔ اس رمضان کے مہینے کی قدر کریں، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، اس کی قدر کریں، استغفار پڑھیں اور ذکر اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، رمضان کے روزے رکھیں، غیبت سے، جھوٹ سے اور ان چیزوں سے اجتناب کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اس مہینے کے اندر دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی اور اس آنے والے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو یہ مہینہ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔